اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ شہزادہ عطار سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خوش نصیب اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا شعبہ تعلیم اور دیگر اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع میں سنتوں بھرا بیان۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی کی ساؤتھ افریقہ تشریف آوری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا اسٹوک آن ٹرینٹ UK میں سنتوں بھرا بیان۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا نیو یارک میں سنتوں بھرا بیان۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی جامعۃ المدینہ میں تشریف آوری، مدنی مشورے میں شرکت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا پاک بھٹائی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے پاک سعدی و مدنی کابینات کے مدنی مشورے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے فاروق نگر لاڑکانہ میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مدنی پور بنگلہ دیش میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا پردے میں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بیان۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا پاک سخاوی کابینہ کا مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا پاک مکی کابینہ کا مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نگران ہند جیلانی کابینات کا مکتبۃ المدینہ کا دورہ تاج پور ہند میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش میں مختلف شہروں کے مدنی منوں میں مقابلہ جاری۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی خبروں کی جھلکیاں آپ نے سماعت فرمائی، اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ شہزادہ عطار حضرت مولانا ابو سید عبید رضا عطاری المدنی مدہ ذلہ العالی سے خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والی اس ملاقات کے موقع پر فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ کا بستہ بھی لگایا گیا۔ ملاقات کی سعادت پانے والے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آپ بھی دیکھیے۔ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ مرشد کے ایمان
امام پر جاں میری قربان گو مرشد کے امام پر جاں میری قربان گو مرشد کے امام پر جاں میری قربان گو زار دیتا زلفانو نا زار دیتا امامنا زار دیتا زلفانو نا زار دیتا پیزار نشم. مجھے شہزادہ اطہار سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور میں نے قافلے کی نیت کی ہے. مجھے بہت اچھا لگا فیضان مدینہ میں آ کر شہزادہ اطہار سے ملاقات ہوئی. ابھی شہزادہ اطہار سے میں نے ملاقات کی الحمدللہ. کبھی اتنا قلبی سکون حاصل نہیں ہوا جتنا کہ آج حاصل ہوا ہے، اور میں نے دل سے یہ کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ میں 12 ماہ کے قافلے کے اندر ضرور شرکت کروں گا. انشاءاللہ ہر مہینے انشاءاللہ 3 دن کا قافلہ ضرور کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور امام شریف کی بھی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ. شہزادہ اطہار سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور انشاءاللہ عز و جل میں نے 12 ماہ قافلے کی نیت کی. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں شعبہ تعلیم کے تحت سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے بیان فرمایا. اس اجتماع میں سینئر پرنسپلز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ، گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز کے اساتذہ اور دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. یہ سنتوں بھرا اجتماع نماز ظہر سے لے کر اذان مغرب تک ہوا، اور بعد میں رکن شورا اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ سے اسلامی بھائیوں نے ملاقات بھی کی اور آپ نے تحائف بھی تقسیم کیے. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کی حدیث نمبر ہے 212. اب وہ ڈاکٹر صاحب نے کلینک پہ لکھ رکھا ہے اور ٹیوٹر صاحب نے اپنے ٹیوشن سینٹر پہ لکھ رکھا ہے، اپنے اکیڈمی پہ لکھ رکھا ہے، اس نے اپنے، تو بھائی محدث بن گیا ہے، کوئی حدیث کی شرح بھی جانتا ہے، اس کو لکھ لیا اپنے پاس. تو نے اس حدیث کا مطلب کیا ہے تو جانتا ہے، پڑھا ہے تو نے. اللہ اکبر. یہ غیبت کی تباہ کاریوں میں امیر اہل سنت لکھ رہے ہیں، یہاں اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم مراد نہیں، ضروری دینی علم مراد ہے. کہیں پڑھا آپ نے کہ قبر کے اندر آپ کی کوالیفیکیشن پوچھی جائے گی بھائی کہ کہاں تک پہنچے تھے، میٹرک کیا، انٹر کیا، سائنس میں وداؤٹ سائنس، آرٹس میں، کامرس میں کیا شعبہ تھا، کیا ڈپارٹمنٹ تھا. بھئی جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. میں ایک مدنی چوٹ کر رہا ہوں آپ تاکہ آپ کی توجہ علم دین کی طرف مبذول ہو جائے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں آپ. اللہ مجھے بھی کر دے. سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے. یہ علم سب سے پہلے عقائد. مسلمان ہیں نا ہم بھائی، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آخرت کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، دوزخ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا یہ فرض ہے. نہیں معلوم ہوں گے بچے گا کیسے؟ اب غور کریں کہ میرے پاس کتنا علم ہے، اور جو میرے پاس علم ہے کیا یہ مجھے دنیا اور آخرت میں کام آئے گا؟ میرے پاس جو علم ہے اگر ہے تو کیا یہ نفع بخش ہے، مجھے نفع دے گا؟ ہاں جی بڑا نفع دیا، مجھے نوکری مل گئی بھائی، 15,000 روپے ماہوار لیتا ہوں. بڑا نفع ہے، کلینک کھول لیا میں نے، 50,000 روپے کماتا ہوں. ایسا نفع ہے، سر 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 کرتے ہیں اتنے لوگ مجھے. اچھا بھائی کرتے ہیں، تجھے ذرا یہ بتا کپڑے کس طرح پاک کرتے ہیں؟ نماز جنازہ میں تو بغلے جھانکتا ہے، نماز کی شرائط تجھے یاد نہیں ہے. اللہ کے بندے، یہ تیرا علم دنیا میں فائدہ دے رہا ہے، کب تک دنیا میں کب تک جیے گا؟ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیز سے، غم زدہ ہے جان، آخر موت ہے. آج میں نے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا. محترم حاجی شاہ صاحب کا بیان اور یہ شعبہ تعلیم کے حوالے سے میں نے اپنے بچوں کے ہمراہ جو شرکت کی، اس میں جو مدنی پھول ملے اس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پورے عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں. دعوت اسلامی کے جناب امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری
जो ये दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं उनका जितना भी हम तारीफ़ करें कम है। मैंने अपना ये इरादा किया था कि इंशाअल्लाह मदनी काफ़िलों में सफ़र भी करूँगा अपने बच्चों के हमरा ख़ुद भी, और इसी सिलसिले में मैंने इब्तदा यहाँ से की कि मैंने अपने घर में सारा वो चैनल बंद करके सिर्फ मदनी चैनल को तरजीह दी। मेरे घरों में इंशाअल्लाह मेरे क्लिनिक पे मदनी चैनल की बहारें हैं, और मदनी चैनल की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा घर का माहौल बदल चुका है। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी से मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और मदनी चैनल को दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और मैं सब के दोस्तों के लिए भी दुआ गो हूँ कि हमें इस काम में कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह किबला हाजी शाहद अत्तारी साहब का जो बयान उन्होंने फरमाया है बहुत ही खूबसूरत और इल्म नाफिया के बारे में था। आज इल्म और अहले इल्म की ताकत का पता चला है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के कई शोबाजात हैं जिनमें इल्म तालीम का शोबा जो कि बहुत ही कारआमद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि दावत इस्लामी को अल्लाह ताला रात दुगनी और दिन जुगनी तरक्की अता फरमाए, और मेरे पीर मुर्शद मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातहू आलिया का साया हम पर तादायर कायम व दायम रखे। मुबल्लिग दावत इस्लामी मुफ्ती अबू सालेह मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली की साउथ अफ्रीका तशरीफ आवरी हुई। मुबल्लिग दावत इस्लामी से मजीद तफसील आइए सुनते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती के आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। जैसे कि आपके इल्म में है कि दावत इस्लामी दुनिया भर के अंदर दीन इस्लाम की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल है। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक मुख्तलिफ शोबा जात के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। चंद माह कबल साउथ अफ्रीका के अंदर दीगर शोबा जात के साथ साथ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का भी इफ्तिताह हुआ। बिलखुसूस मुफ्ती साहब की आमद दारुल इफ्ता के मदनी कामों को देखना, और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुख्तलिफ शहरों में बयानात सवाल जवाब का सिलसिला आप इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मदनी चैनल पर देखते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दावत इस्लामी के साथ रहकर मदनी काम करने की तौफीक अता फरमाए। मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने स्टोक ऑन ट्रेंट यूके में सुन्नतों भरा बयान फरमाया, और इस मौके पर इस्लामी भाइयों से मुलाकात की। मदनी काबीना यूके चलते हैं। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा का मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना न्यूयॉर्क अमेरिका में सुन्नतों भरा बयान हुआ। आपने इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। यूके के बाद अमेरिका चलते हैं, जहां रुकन शूरा मदनी कामों में मसरूफ़ हैं। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने गुलजार तैयबा पंजाब पाकिस्तान में पाक गजाली काबीना और दीगर इस्लामी भाइयों का मदनी मशवरा फरमाते हुए अपने मदनी फूलों से मदनी काम बढ़ाने का ज़हन दिया। नीस जामियतुल मदीना में भी आपकी तशरीफ आवरी हुई और आपने मदनी फूल इरशाद फरमाए। गुलजार तैयबा की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी
مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ ٹنڈو آدم باب الاسلام سندھ پاکستان میں پاک بھٹائی کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ مدنی کاموں کی ترغیب آپ کے مدنی مشوروں میں شامل ہے، ملاحظہ کیجیے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا جو ان دنوں اطاری کابینات باب المدینہ کراچی پاکستان کی مختلف کابینات کے مدنی مشورے فرما رہے ہیں، آپ نے پاک سعدی اور مدنی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، ملاقات فرمائی اور تحائف بھی دیے۔ آپ کے 12 مدنی کاموں وغیرہ کے حوالے سے مدنی مشورے پیش خدمت ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہمارا باب المدینہ کراچی کی مدنی اور سعدی کابینہ کا مدنی مشورہ جاری ہے۔ اراکین کابینہ علاقائی مشاورت کے نگران بھی اس مدنی مشورے میں تشریف لائے ہیں۔ آج کے اس مدنی مشورے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مدنی انعامات اور کفل مدینہ کے عملی نفاذ کے حوالے سے مدنی مشورہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نگرانوں اور دیگر ذمہ داران کا پیشگی جدول اور کارکردگی جدول کا جائزہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی لیا جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ میں پاک جنیدی کابینات اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ آپ کا مدنی مشورہ ملاحظہ کیجیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے حسینی کابینہ مدنی پور دیناج پور بنگلہ دیش میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ اس بیان میں اسلامی بہنوں نے پردے میں رہ کر شرکت کی۔ آپ نے اسلامی بہنوں کو مدنی کاموں کا ذہن دیا۔ بنگلہ دیش میں آپ کی مصروفیات مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ با پردہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت دیتی ہیں، اسلامی بہنیں نماز کی دعوت دیتی ہیں، سنتیں سکھاتی ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم لوگ مدنی پور یعنی دیناج پور حاضر ہوئے ہیں۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، میں آپ سے التجا کروں گا کہ آپ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ کامیاب ہے وہ زندگی کہ جو اللہ کے دین کے کام میں آ جائے۔ سبحان اللہ، زندگی گزر جائے گی، دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کیا ہو رہی ہے یہ بےہودگیاں، بے شرمی کی بات۔ ان ماں باپ کو غیرت نہیں آتی جو اپنی جوان بچی کسی مرد کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں پاک سخاوی کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ مدنی پھولوں سے اسلامی بھائیوں کو مدنی ذہن عطا فرمایا۔ انداز رکن شورا ملاحظہ کیجیے۔ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ فتح جنگ پنجاب پاکستان میں پاک مکی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ فتح جنگ چلتے ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ آپ کی مدرسۃ المدینہ میں تشریف آوری ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم
पैदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। निगरान हिंद जिलानी काबीनात ने ताजपुर हिंद में मकतबतुल मदीना का दौरा फरमाया और मदनी चैनल के नाज़रीन को अपने मदनी फूल भी दिए। हज़रत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह तआला के मुबारक शहर की जानिब बढ़ते हैं। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ताजपुर शरीफ के मकतबतुल मदीना में मैं हाज़िर हूँ और अबलग घोड़ेसवार ये रिसाला, ये बकरा ईद करीब आ रही है, तो इसमें कुर्बानी के ताल्लुक़ से मदनी फूल दिए हुए हैं। कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितना माल होना चाहिए। बकरी छुरी की तरफ देख रही थी, ये आप किताब में जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो पूरी हिकायत आपके समझ में आएंगी इंशाल्लाह ताला। ऐबदार जानवरों की तफसील जिनकी कुर्बानी नहीं होती, मक्खी पर रहम करना बाइस मग़फ़िरत हो गया। कुर्बानी के वक्त तमाशा देखना कैसा, गोश्त के 22 अज्जा जो नहीं खाए जाते, ये इस किताब में मौजूद है। आप इसको ज़रूर मकतबतुल मदीना से ख़रीद कर इसका लंगर तकसीम कीजिए, ने इसको लंगर रसाइल, हमारी जो इस्तिलाह दावत इस्लामी की, इन्हें इसको बांटिए मस्जिद के बाहर या जहाँ मुनासिब जगह हो और कस्साबों तक, और जो कुर्बानियाँ करते हैं उन तक ये पहुँचाइए ताकि इनको मसाइल पता चले और सवाब की नीयत कीजिए। सिलसिला ज़हनी आजमाइश मदनी चैनल पर बराह रास्त जारी है, जिसमें मदनी मुन्ने मुकाबलों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मदीनातुल औलिया मुल्तान मदनी का मुकाबला रावलपिंडी मक्की से हुआ, जिसमें रावलपिंडी मक्की के मदनी मुन्ने आगे रहे। मुलाहजा कीजिए। पहला सेगमेंट है जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। ये बताइए कि हौज़े कौसर का पानी किस तरह का होगा? हौज़े कौसर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले काबा मुअज़्ज़मा की बुनियाद किसने रखी? हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम ने रखी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब अगले राउंड की तरफ चलते हैं। अगला दौर है जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। हज का मौसम आ गया, हुज्जाज ने बांधी कमर, मेरे हज की भी कोई हो जाए सूरत या रसूल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमेशा निगाहों को अपनी झुकाकर करूं खाशियाना दुआ या इलाही। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए दिखाते हैं आपको मज़ार शरीफ। कुछ एक पैकेज है, गौर से मज़ारात देखिएगा और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये मज़ार मुबारक किसका है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला बारी है पिंडी वालों की। मज़ार शरीफ दिखाया जाए, पहला इशारा दिया जाए आपको। जी जनाब दिखाइए मज़ार शरीफ। ये मज़ार मुबारक किसका है? दूसरा इशारा। पिंडी वालों को दूसरा इशारा दीजिए। जी जनाब तीसरा इशारा भी दीजिए जनाब। चौथा इशारा भी तलब कर लिया गया है। जी टाइम ख़त्म हो चुका। बताइए ये मज़ार मुबारक किसका है? समुंदरी बाबा का मज़ार शरीफ है। चलें भाई पहला इशारा दीजिए। जी दूसरा इशारा मांग लिया है, दिखाइए दूसरा इशारा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी नवीद बेटा कौन सा नंबर पसंद करेंगे? नंबर 8। नवीद के लिए सवाल हमारे पास क्या है? अबू जहल को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 6 नंबर। अमीर अहले सुन्नत के शहजादे हाजी बिलाल रजा अत्तारी के मदनी मुन्ने का नाम बताएं। हिलाल अत्तारी। मोहम्मद हिलाल रजा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा स्कोर बोर्ड हमें बताएगा मुकाबला कैसा रहा। सिर्फ 2 नंबर से मदीनतुल औलिया वाले पीछे रह गए। नबी मुझको मदीने में बुलाना
آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.